अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एडिसन न्यू जर्सी के बहुत खूबसूरत मौसम में आपके साथ हाज़िर। पाकिस्तान में आजकल गैर ज़रूरी मामलात पर बहुत डिबेट्स होती हैं। कल फिरदौस आशिक अवान आपा जी ने बहुत अच्छी ठुकस की असिस्टेंट कमिश्नर की, लेकिन ये इतने बदमाश हैं, ब्यूरोक्रेट गुंडे हैं, और उन्होंने एक काउंटर पब्लिसिटी शुरू कर दी। मुझे कुछ लोगों ने इसके बारे में कमेंट के लिए कहा है। मैं इसमें बड़ा सादा सा कमेंट करूंगा जो मैंने अपने ब्लॉग्स को 1000 और अपने वीलॉग्स में दिया है कि इस सिविल ब्यूरोक्रेसी का सिवाय टोटल पैकअप के बिल्कुल कोई इलाज नहीं। अगेन आई गो बैक टू मैक्रोन इनका इलाज बहुत सही समझा। मैक्रोन एक बहुत अच्छी फैमिली से है, बहुत पढ़ा लिखा है। आप उसकी इससे देखें कि उसको बचपन से पढ़ाई का बड़ा शौक रहा है और उसका मिशन रहा है कि वो किताबें लिखे। तो उसने कहा कि अभी मैं बस आर्जी तौर पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन ग्राउंड सिचुएशन, क्योंकि किताबें तो फिर आइडियलिस्ट हो जाता है, तो मैं ले लूँ। तो उसके बाद फिर मैंने इधर से सदारत के बाद अपनी किताबें लिखनी शुरू कर दी। इतना ज़बरदस्त आदमी है, सादा कमीज़ पतलून। हालांकि फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी बड़ी मशहूर है ये नाज नखरे में। सादा कपड़ों में फैक्ट्रियों में चला जाता है, ठेलों में चला जाता है, और उसने इस ब्यूरोक्रेसी का एक ही इलाज ढूंढा। हालांकि वो खुद उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ है, कोले कॉलेज से। ये जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस हैं, ये एक नेशनल पॉलिसी का कॉलेज है जहाँ से ये पढ़ते हैं, बहुत पुराना है। उसने वो कॉलेज ही बंद कर दिया। कल मैं देख रहा था कि ये मौसूफ असिस्टेंट कमिश्नर जॉन सी हैं, इनको कोई स्पेशल अवार्ड मिला बेस्ट सिविल सर्विसेज एकेडमी में परफॉर्मेंस का। तो ये सिविल सर्विसेज एकेडमी बंद कर दें, वेरी सिंपल। भाई ये लोग तो आए हैं इधर थानेदारी के लिए, बदमाशी के लिए। डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी प्रोफेशनल क्यों आता है सिविल सर्विसेज में? थानेदारी, बदमाशी और गुंडागर्दी के लिए। एक बहुत ज़बरदस्त ट्वीट अफजल चंद साहब की तरफ से थी। उन्होंने कहा कि क्या इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जैसा किसी मुल्क में, क्या ऐसे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के होते हुए कोई वेलफेयर स्टेट बना है? तो मैंने उसके जवाब में लिखा कि ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। ठीक है ना जी। ब्यूरोक्रेसी ये कॉलोनियल लेगेसी है, ये कहीं स्टैंड ही नहीं करती है। डायना फ्रांसिस, जिसका मैं बड़ा तज़किरा करता हूँ, बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट कैनेडियन, और आजकल वो वही स्टेटस ले गई हुई है बिल्कुल जो सैमुअल हंटिंगटन ले गया था। वो इतनी एक्सट्रीम राइट पे नहीं है, लेकिन वो लिबरल्स को बड़ा लतौड़ती है। तो उसने आज ट्रूडो की, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की, बड़ी पेंट उतारी हुई थी। उसने कहा ये बहुत नालायक, नाअहल प्राइम मिनिस्टर है, बहुत ही नालायक। इकोनॉमिक किसने पठा दिया, माशी भी कनाडा में वैक्सीनेशन दूसरी डोज जो है वो 4 महीने का पीरियड रखा, और चाइना ब्रैकेट हो रहा है लोएस्ट वैक्सीनेशन कंट्रीज़ के साथ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ। तो उसने बड़ा ऐसे रगेदा है कि ये बड़ा बदमाश है। देखें, प्राइम मिनिस्टर को, ट्रूडो को, जो बड़ा पॉपुलैरिटी और बड़े वो सोशल मीडिया पे हीरो बनता है, और यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर को कहा। मुझे याद है शहबाज शरीफ ने, हमारे वो बैचमेट थे खालिद मसूद चौधरी, वो डीसीओ गुजरांवाला थे, ये प्रेजेंट सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, बाद में इसकी सेटिंग हो गई थी नवाज शरीफ से। एजाज मुनीर ये डीसीओ था, या ये वो डीसीओ था, खालिद मसूद जौन सा है वो कमिश्नर था, कोई इस तरह का था। ये दोनों को पैकअप कर दिया था एक सस्ता बाज़ार विज़िट में शहबाज शरीफ ने। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, पैकअप करवा दिया था। तो इसने तो सिर्फ उसे डांटा डपटा है,
یہ بابا سرخی پاؤڈر میک اپ والی اسسٹنٹ کمشنرز میڈیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ بابا ان کو اب سنبھالنے کے لیے اسٹیٹ کو ایک الگ پلاٹون بنانی پڑے گی. وہ ریلوے میں ہوتا تھا نا، وہ ساتھ اس کے وہ سیلون چلتے تھے، وہ افسروں کے وہ سارے ملازم دھوبی کوک اس میں ٹریول کرتے ہوتے تھے. اب ان کے ساتھ بھی نا ایک اے سی صاحبہ کے ساتھ جتنی خواتین اے سی لگی ہیں، ایک پیچھے مائی فیڈر، یہ کھلونے ٹھلونے، یہ ساری ایک بس پیچھے ان کے چلا کرے. یہ بدماشی کے لیے ہم نے لگایا ہے ان کو، بدماشی کریں. چیف سیکریٹری صاحب نے کہا جی یہ بڑا رویہ غلط ہے. تو میں نے ایک اخبار نے کوٹ کیا، دنیا نے یا کس نے، تو میں نے کہا چیف سیکریٹری صاحب یہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے ایک دی ہوئی ہے ریکمنڈیشن کہ اس میں ڈی جی اینٹی کرپشن کو 4 مہینے ہو گئے ہیں، آپ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، تو اب کیا کیا جائے؟ آپ کو کتا بلا گانڈا گالیاں دی جائے نا آپ حرامزادوں کنجروں کو. میں نے ایک گالیوں بھرا خط چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو لکھا 28 تاریخ کو کہ تم بڑے بدماش ہو، کتے ہو، یہ اوورسیز کے ساتھ تم دلہ گیری کر رہے ہو، بہادر علی تمہارا ٹاؤٹ ہے. تو لو جی اس نے 29 کو ایک خط ٹکا دیا ٹو آل لوور جوڈیشری کے اوورسیز کے کیسز کا بتایا جائے کتنے ہیں، پینڈنسی کیا ہے. یہ ہے خط جو لاسٹ ایئر سپتمبر میں بھی اس سے پہلے والے چیف جسٹس نے لکھا تھا، یا 1.5 سال ہو گیا، 1.5 سال بلکہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. وہ اسی طرح کا خط پھر ٹکا دیا سب کو کاروائی کے لیے. اپنی یار کے جب قبضے کا معاملہ آیا، ٹھیک ہے نا جی، تو ڈی ایچ اے سے سر اڑا لیا. کہا جی کہ رجسٹرار چیف آف فارمی اسٹاف کو خط لکھے، بریگیڈیئر ستی بغیر میڈلز کے، وہ فیتیوں شیتیوں کے اور پپس کے، بغیر وردی کے ادھر حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے جی. اور ہم اوورسیز جو حق حلال کی کمائی کی جن کی پراپرٹیوں پر اسی کے گنڈوں بار کونسل والوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک خط لکھ دیا. اچھا جی وہ کاروائی ہوتی ہے نا، خط لکھ دیا ایز فارورڈڈ. یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب اس نے کہا تھا جی وہ گلے ہوئے سڑے ہوئے پھل تھے، میں نے نہیں دیکھے، میں ابھی آئی تھی. اور ان کو تمغے شمغے دو، ان کو ملکہ بنا کے نا. میں نے کہا تھا کہ ملکہ بھوٹان کی انگلینڈ سے پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، بہت اچھی فیملی سے ہے. کاش وہ ان کی خواتین جو سول بیوروکریسی میں آ گئی ہیں نا، ان کی انچارج اس کو بنا دے، بس صرف اتنی سی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. وہ ان کو ٹھیک ان کے ہوش ٹکانے میں لے آئے گی، ٹھیک ہے جی. آج بھوٹان کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا ہے. بھوٹان ڈنٹ رپورٹ سنگل کیس آف کووڈ، ٹھیک ہے نا جی. آج وہ آکسیجن دیتے پھر رہے ہیں جناب صاحب اس کو، انڈیا کو. کمال ہے. فرانس میں کل ایک بندے نے کہا جی آپ میکرون کا یہ بڑا گناہ کر رہے ہیں یہ، اور میں کہا بابا میکرون کو پڑھو. میرا تو بس آپ دیکھیں ایران کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے سیٹلمنٹ امریکہ کا، سینکشنز لفٹنگ کا، بیکاز میکرون از پشنگ اٹ. اینڈ وائی پاکستان کو یو این میں بھی شاید سینکشنز یونائٹڈ نیشنز لے آئے ایران جیسی، بیکاز آف میکرون از پشنگ کہ یہ بدماش ہیں، گنڈے ہیں، ان کو قابو کیا جائے. ایران نے کوئی کپ نہیں ڈالی، ٹھیک ہے نا جی. ایران کو اس نے سپورٹ کیا ہے. سعودی عرب اور ایران کا بھی پیچ اپ کرا رہا ہے. اب یہ روگ سٹیٹس ٹرکی، پاکستان، اب ایران نہیں روگ سٹیٹس میں، اب پاکستان، ٹرکی، سعودی عرب بھی ادھر سے نکل گیا، ٹھیک ہے جی، روس، یہ تینوں روگ سٹیٹس میں لبرل ڈیموکریٹس کا مقابلہ کرتا پھریں ویسٹرن ڈیموکریسیز کا. آج میں ہارون رشید کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ ایک اپنے فلسفے بتاتا رہتا ہے داڑھی میجر سا، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جی ویسٹ میں اب حالات بڑے اچھے ہو رہے ہیں. ایران کے اس پہ بتا رہا تھا کہ ڈپٹی ان کے پرائم منسٹر نے ٹویٹ کی اور اس نے کہا جی کہ اب معاملات سیٹ ہو رہے ہیں. اور اپنا بھی بتاؤ کنجرو، تم لوگ کیا کر رہے ہو، کس گند میں ملوث ہو. تو یہ جناب دو ہی حل ہیں، یا پوری بیوروکریسی کو بیک اپ کرا دیں، تو یا پھر ان کے لیے صاحب بہادر، خان بہادر، وہ جو ٹائٹل گورے نے دیے تھے نا، وہ سارے ٹائٹلوں سے نواز دیں. یہ کل والی اسسٹنٹ کمشنر کو تو
سب سے پہلے تو ستارہ امتیاز ٹکا دیں، ٹھیک ہے، ان کی پوجا چومنا چاٹنا۔ پاکستان کا ایشو یہ رہا ہے، پاکستان میں پرفارمنس آڈٹ بھی کبھی نہیں ہوا۔ چلے فائنینشیل آڈٹ تو نہیں ہوا، حالانکہ سب سے پہلے فائنینشیل آڈٹ ہوتا ہے، پھر پرفارمنس آڈٹ ہوتا ہے۔ پاکستان میں دونوں ہی آڈٹ نہیں ہوتے ہیں، نہ بیوروکریسی کے کسی انسٹیٹیوشن کا۔ قاضی فائز ایسا دیکھیں کیسے دوڑا ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا صدیق جان کا، دیکھ رہا تھا ویلاگ، اس نے کہا جی جن ججوں نے ان کی فیور میں دی ہے قاضی فائز ایسا کی، ان سب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواستیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی کل ہماری باری آ جائے گی۔ ادھر آپ کھڑے ہیں اس تعفن گند، اس بسیدہ حالات میں کھڑے ہیں۔ میرے کل کے ویلاگ پہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے، کومنٹ لکھ رہے تھے کہ حل بھی بتائیں، یہ تو اور کوئی، اور بھئی میں بتاتا ہوتا ہوں حل، آپ وہ نہیں کرنا چاہتے۔ اب پاکستان کا جو سٹیٹس ہے یہ کریکشن موڈ سے نکل گیا ہے، کریکشن موڈ اب نہیں ہو سکتا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کریکشن موڈ کو پاس کر گیا ہے۔ وہ جو مریض کو نہیں پھر وینٹیلیٹر پہ یا ایزی موت کے لیے لگا دیتے، کوئی ایزی موت کی میئرز ہو سکتی ہیں، بٹ ناٹ۔ دیکھیں انڈیا ایکسپوز ہو گیا آپ کے سامنے۔ ہاں ہارون صاحب کہہ رہے تھے جی مسلمان ملکوں نے بڑی سپورٹ کی امریکہ کا، ٹھیک ہے، اس نے کہا، میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ امریکہ نے چنڈی کرا دی انڈیا کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تائیوان، سب سے زیادہ تائیوان نے انڈیا کو اس کرائسس میں ہیلپ کیا، بات کر رہے ہیں۔ چائنا آلسو ہیلپڈ انڈیا ان دیٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی تو خیر اب ضرورت نہیں ہے، بھگتنے کا حوصلہ رکھیں آپ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب جو سٹیج پاکستان کا ہے نا، یہاں آ کے سویلائزیشنز ختم ہوتی ہیں، تو پھر ان کی راکھ سے، فینکس کی طرح ان کی راکھ سے ایک اور سویلائزیشن جنم لیتی ہے۔ تو ابھی انڈیا پاکستان کی جو سویلائزیشن ہے وہ راکھ میں جا رہی ہے، پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے، تو پھر یہ جو نیا اس سے جنم ہوگا اس کا انتظار کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے